انتم عاکفون فی المساجد۔ سب سے پہلی بات آج کے اس درس کی، اعتکاف لغت میں کس کو کہتے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ لغت میں اعتکاف کہتے ہیں کسی جگہ جم جانا، اعتکاف ہے، یا کسی چیز پر ڈٹ جانا، لغت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعتکاف۔ ایک آدمی اگر کسی چیز پر ڈٹ جاتا ہے، ایک آدمی اگر کسی جگہ پر جم جاتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کیا کر لیا ہے؟ اعتکاف کر لیا ہے اس نے۔ اب شریعت میں اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے تھوڑا سا فرق ہے، اسی لیے توجہ سے باتیں سنیں گے آپ۔ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہونا اور اس میں اللہ کی عبادت کرنا، یہ اعتکاف ہے۔ دوسری بات آج کے اس درس کی، اعتکاف سنت ہے یا واجب ہے؟ سنت ہے یا ضروری ہے؟ یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، کسی نے اعتکاف کرنے کی نیت کر لی تب بھی یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، کسی نے اعتکاف کرنے کے سلسلے میں نظر مان لی ہے، اب یہ واجب ہو گیا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اعتکاف کرنا سنت ہے، اعتکاف کی نیت کرنا تب بھی یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ ایک اعتکاف کرنے کی نظر مان لینا یہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ پھر اعتکاف کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اگر آپ اعتکاف نہیں کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ نے نظر مانی تھی نا۔ اب آئیے، اعتکاف جب سنت ہے، اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد بھی اعتکاف سنت ہی رہتا ہے، تو پھر ایک آدمی نے اعتکاف شروع کر دیا لیکن بیچ میں اس کی طبیعت چاہی کہ نہیں اب اعتکاف چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیا کسی عذر کی وجہ سے، عذر ختم ہو گیا پھر اعتکاف شروع کیا، عذر ختم ہو گیا اعتکاف نہیں کر رہا ہے، دونوں صورتوں میں اس کو گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ سنت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، نظر مان لیا تھا، اب اس کے لیے ہے کہ وہ نظر پوری کرے گا۔ اگر عذر کی وجہ سے چھوڑے تو عذر ختم ہونے کے بعد بھی اس کو پورا کرنا ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نظر ماننے سے اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر نظر نہیں مانے ہیں تو اعتکاف سنت ہے، نیت کرنے کے بعد بھی وہ سنت رہ جاتا ہے۔ آپ اعتکاف شروع بھی کر دیے، 2-4 دن کے بعد آپ نکل بھی گئے عذر کی وجہ سے، پھر بعد میں آپ نے پورا کیا، نہیں بھی کیا، تب بھی اس پر آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو دو مسئلے واضح ہو گئے، ایک تو اعتکاف کی تعریف معلوم ہو گئی، دوسرا اعتکاف سنت ہے یا واجب ہے یہ بھی معلوم ہو گیا۔ تیسری بات، بہت زیادہ باتیں نہیں بتائیں گے، وگرنہ زیادہ باتوں کی وجہ سے بہت ممکن ہے کہ ساری باتیں آپ بھول جائیں۔ 5-6 باتیں آج کے درس کی۔ دوسری بات، کیا اعتکاف کرنے کے لیے مسجد شرط ہے؟ اعتکاف مسجد ہی میں ہونا چاہیے، دوسری جگہ نہیں ہو سکتا ہے، ایسی کوئی شرط ہے؟ تو اس سلسلے میں قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم لوگ اعتکاف کہاں کرو؟ مسجدوں میں اعتکاف کرو۔ تو قرآن نے تو کہہ دیا مسجد میں اعتکاف کرو۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پوری زندگی بھر کہاں اعتکاف کیا ہے؟ مسجد میں اعتکاف کیا ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی زندگی کے بعد بھی امہات المومنین نے کہاں اعتکاف کیا ہے؟ مسجد میں۔ تب کیا معلوم ہوا؟ اعتکاف کے لیے مسجد کیا ہے؟ شرط ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا، مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہو سکتا۔
اب اگلا مسئلہ، کون سی مسجد میں اعتکاف شرط ہے؟ اب بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ 3 مساجد جو فضیلت والی ہیں، کون سی 3 مساجد ہیں؟ کون سی 3 مسجدیں سارے دنیا کی مسجدوں میں فضیلت والی ہیں؟ کون سی؟ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد الاقصی، بیت المقدس۔ تو بعض اس طرف گئے کہ انہی 3 مساجد میں اعتکاف ہونا چاہیے، تو انہی مساجد میں قید والی جو روایتیں ہیں وہ ٹھیک نہیں، ان مساجد میں اگر کوئی کرتا ہے تو زیادہ اجر ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ اب کچھ علماء اس طرف گئے ہیں دوسری مساجد میں بھی اعتکاف ہوگا لیکن اس میں بھی جامع مسجد رہنا چاہیے۔ جامع کا مطلب کیا ہے؟ جامع کا مطلب جس میں جمعہ ہوتا ہو۔ کیا ہوتا ہو؟ جمعہ ہوتا ہو۔ غیر جامع کا مطلب جس میں جمعہ نہیں ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے جمعہ اگر اس میں ہوتا ہے تو جمعہ بھی وہیں رہے گا، تو وہ اعتکاف کرنے والے کو پھر جو ہے نا یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہیں جمعہ پڑھ لیا، وہیں سارے نمازیں پڑھ لی۔ تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ جامع مسجد ہونا چاہیے، کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، وہ مسجد جامع بھی نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اعتکاف کا اصل مطلب کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہونا ہے، مسجد ہونا چاہیے نا، جامع مسجد ہے، مسجد ہونا چاہیے، مسجد میں داخل ہونا اور اس مسجد میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا، اعتکاف کی نیت سے داخل ہونا۔ تو لہذا اس اعتبار سے تو جامع مسجد اگر نہیں رہے گی، 5 وقتہ نمازیں اگر وہاں ہوتی رہتی ہیں تو بہت ممکن ہے کہ 2 فائدے ہوں گے یہاں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورتوں پر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جب واجب نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں یہاں جو غیر جامع مسجدیں ہوتی ہیں ان مسجدوں میں وہ بھی اگر اعتکاف کر لیں تو یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ بعض اس طرف گئے ہیں اور اسی کو بعض لوگوں نے راجح بھی قرار دیا ہے۔ اہل علم میں سے بعض کہتے ہیں نہیں، زیادہ بہتر ہے کہ پھر جمعہ کے لیے آنا پڑے گا، جانا پڑے گا، حرکتیں زیادہ ہوں گی، اسی لیے جامع مسجد ہو تو زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے۔ بہرحال چاہے وہ مسجد حرام ہو، مسجد نبوی ہو، بیت المقدس ہو، یا جامع مسجدیں ہوں یا غیر جامع مسجد ہوں، لیکن معلوم یہ ہوا اعتکاف کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مسجد ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ابو ثور اور اس کے علاوہ دیگر کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عورت اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اس کے گھر میں جو اس کی مسجد ہے وہاں وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ گھر میں مسجد کون سی؟ نماز پڑھنے کی جو جگہ ہوتی ہے نا، وہاں وہ اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم لوگ مساجد میں کیا کرو؟ اعتکاف کیا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گھروں میں اعتکاف کے کرنے کے سلسلے میں، اعتکاف بجا لانے کے سلسلے میں کوئی روایت صحیح موجود نہیں۔ ہاں علماء کرام نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر مساجد کے دروازے سب کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، کیا آ گیا ہے؟ آ کر گیا ہے نا جی، ہاں کووڈ آیا۔ کووڈ کہاں؟ کووڈ تو آیا بھی گیا بھی جاتا رہتا ہے۔ کیا آیا ہے؟ لاک ڈاؤن۔ تو کیا کرنا ہے؟ سب لاک، مسجد لاک ہے لیکن گھر لاک نہیں ہے نا۔ تو ایسے موقع پر عذر کی وجہ سے اگر مسجد میں کوئی اعتکاف، گھر میں کوئی اعتکاف کرے تو یہ جائز ہے۔ بعض اہل علم نے یہ کہا اس لیے کہ مسجد کے دروازے یوں بھی بند ہیں تو پھر گھر میں جیسے فرض جائز ہو رہی ہے اعتکاف جائز ہو جائے گا۔ پھر اگر آپ وہ جائز نہیں کہو گے تو پھر فرض بھی گھر میں جائز نہیں ہوئی نا، اس لیے کہ مساجد ہی جانے کی پابندی ہو جائے گی تو مسجدیں بند ہیں۔ تو جیسے آپ عذر کی وجہ سے گھروں میں مساجد فرض نمازیں ادا کر رہے تھے ایسے ہی اعتکاف جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک، اگلی 2 باتوں کا تذکرہ کر کے درس مکمل کریں گے۔ اگلی 2 باتوں میں سے اہم بات کیا ہے؟ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے کیا؟ مسجد کی بات ختم ہو گئی، اب کس کی بات آ رہی ہے؟ روزے کی۔ اعتکاف کرنے والا، اعتکاف میں بیٹھنے والا، کیا اس کے لیے روزہ شرط ہے؟ ہاں، اس سلسلے میں اقوال بہت سارے ہیں، وہ بیان کریں گے تو پریشان آپ ہوں گے۔ راجح قول کیا ہے ہم یہ بتاتے ہیں۔ راجح قول یہ ہے روزہ شرط نہیں ہے، اعتکاف کرنے والے کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، بغیر روزے کی وہ جو ہے اعتکاف کر سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ صحیح بخاری اور مسلم میں دلیل ہے، بہت توجہ سے سنیں، اب میں پوچھنے والا ہوں۔
حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے دور جاہلیت میں نظر مان لی تھی کہ ایک رات کا میں اعتکاف کروں گا. کیا کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ میں، ایک رات کا میں اعتکاف کر لوں گا، یہ میں نے نظر مانی تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا تم اپنی نظر کو پوری کرو. کیا ثابت ہوا اس سے؟ میں نے کہا نا روزہ شرط نہیں ہے. اس سے مسئلہ ثابت ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. ہاں، کون دماغین ہے دیکھتے ہیں ذہین. آج کے درس میں ہم اسی انداز سے پوچھیں گے. پھر دہراتا ہوں، روزہ شرط نہیں اعتکاف کے لیے. دلیل کیا ہے؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں دور جاہلیت میں نے کعبہ میں ایک رات طواف اعتکاف کرنے کی نظر مان لی تھی. کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا نظر پوری کرو. کیا معلوم ہوا؟ ہاں، اعتکاف واجب ہو گیا. کیوں؟ نظر ماننے کی وجہ سے. روزہ واجب ہے کیسے معلوم ہوا؟ ہاں، غیر رمضان کی بات نہیں. اور کوئی بولیں گے؟ ہاں شاباش. کس نے کہا؟ ایک آواز آئی ادھر. کس نے کہا؟ ہاں، کون بول رہا ہو؟ ہاں بولو. رات. روزہ رات میں نہیں رکھا جاتا ہے. روزہ کب رکھا جاتا ہے؟ دن میں رکھا جاتا ہے. اب ظاہر بات ہے اگر روزہ واجب اور ضروری اور شرط ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس بات کا حکم دیتے؟ روزے کا حکم دیتے. چلو اب رات کی بات نکالتے ہیں. صحیح مسلم میں دن کا بھی لفظ آیا ہے. کیا لفظ آیا ہے؟ امام مسلم لا کر کہتے ہیں رات کی بات چھوڑو اس لیے کہ رات میں روزہ نہیں رہتا. چلو حدیث میں دن کے بھی الفاظ آئے ہیں. دن کے الفاظ آنے کے بعد بھی اللہ کے نبی نے ان کو روزے کی بات یا روزے کا حکم نہیں دیا. اگر روزے کا حکم دیتا تو پھر اعتکاف کے لیے کیا واجب ہو جاتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ واجب کے لیے، ضروری کے لیے حکم ہونا ضروری ہے. حکم نہیں تو چیز واجب نہیں ہوتی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر واجب ہوتا، ظاہری بات ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے؟ حکم دیتے. دن میں جو ہے نظر پورا کرنے کی بات تھی، نظر پورا کرو. لہذا اعتکاف اگر آدمی نظر کرتا ہے اعتکاف کا تو نظر پورا کرے گا. لیکن یہ ہے کہ اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں. اگر روزہ شرط اور واجب اور ضروری ہوتا تو دن کا جہاں وہ اعتکاف کر رہے تھے وہاں اللہ کے نبی ان کو یہ بھی حکم دیتے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے اس لیے تم روزے کے ساتھ اعتکاف پورا کرو. لیکن آپ نے روزے کے ساتھ اعتکاف کی بات نہیں کی، نظر کو پورا کرنے کی بات کہی ہے. اس سے معلوم ہوا واجب کہنے کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے، اجماع ہونا ضروری ہے. لہذا ایسی کوئی دلیل نہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ اعتکاف نظر ماننے سے تو واجب ہوگا، اور اعتکاف اگر نظر نہیں مانے ہیں تو کیا ہے؟ سنت ہے. جب سنت ہے تو پھر روزہ اس کے لیے شرط نہیں ہے. لہذا اس بات کو ذہن میں رکھا جائے. جبکہ میں نے کہا بعض اہل علم نے یہ کہا کہ روزہ رکھنا چاہیے. اب یہ بات بھی یاد رکھیں ذہن میں آپ کہ روزہ رکھتے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں رمضان ہی دماغ میں آتا ہے ہمارے. اعتکاف غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے. اب رمضان میں ہے تو روزہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ حکم آیا نا. کون سا حکم آیا؟ اعتکاف کا حکم نہیں آیا ہے. روزوں کی فرضیت کا الگ سے حکم آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. یہ جو روزے رکھ رہا ہے وہ اعتکاف کو پورا کرنے کی شرط کے طور پر نہیں رکھ رہا ہے، الگ سے اس کی فرضیت کا حکم آیا ہے اس لیے رکھتا ہے. لہذا اگر غیر رمضان میں وہ اعتکاف کر رہا ہے، اگر آپ کہو گے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے تو پھر اس کے واجب ہونے کے لیے دلیل دینا ہوگا. کوئی دلیل نہیں ہے. بغیر روزے کے بھی وہ کیا کر سکتا ہے؟ اعتکاف کر سکتا ہے. معلوم ہو گیا؟ بات واضح ہو گئی؟ تب کیا معلوم ہوا کہ بھئی روزہ اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے. ہاں اگر اس نے نظر مان لی تھی ایسی تو پھر وہ روزے کی بھی نظر پوری کرے، اعتکاف کی بھی نظر پوری کرے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر رمضان کے آخری عشرے میں کیا کیا؟ خیمہ لگانے کا حکم دیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹینٹ، ڈیرا، ٹینٹ وغیرہ. تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے حفصہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا میں بھی خیمہ لگاؤں؟ اجازت مل گئی تو ان کا بھی خیمہ لگ گیا. ان کو دیکھ کر کے حضرت زینب نے اپنا خیمہ لگایا.
اللہ کے نبی صبح آئے, یہ سارا معاملہ رمضان کا ہے. صبح آئے, دیکھا تو فجر کی نماز میں سب خیمے لگے ہوئے ہیں. اور کس کے خیمے لگے ہیں؟ امہات المومنین. تو آپ نے کہا یہ نیکی کے جذبے سے نہیں, ان کو دیکھ کر ان کو ایسا ہوا تو ٹھیک ہے, اب میں اپنا خیمہ اٹھا لیتا ہوں. آپ نے اس سال اعتکاف رمضان میں نہیں کیا. کب کیا آپ نے اعتکاف؟ شوال میں, ٹھیک ہے نا. اچھا, شوال میں جو آپ نے یہ اعتکاف کیا ہے, ظاہر بات ہے جب اعتکاف سنت ہے تو سنت کی قضا واجب ہے کیا؟ دیکھیے بہت اہم باتیں ہیں یہ, تھوڑا نہ سمجھ میں آئے تو ریکارڈنگ ہو رہا تو بار بار سن لینا. جب یہ سنت ہے, سنت چھوٹ جائے تو کیا اس کا ادا کرنا واجب ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے یہ 10 روز کا جو شوال میں اعتکاف کیا تھا یہ نفل اعتکاف ہے آپ کا. رمضان میں چھوٹا ہے اسی لیے اب واجب سمجھ کر کے رکھیں گے, ایسا نہیں. نفل اگر واجب ہوتا تو جیسے نبی علیہ السلام نے 10 شوال یعنی مطلب شوال کے مہینے میں آخر میں اعتکاف کیا تھا, کن کو اعتکاف کا حکم دیتے آپ؟ کن کو دیتے؟ وہ جن کے سب کے نکل گئے تھے نا بیویوں کے, ان کو بھی حکم دیتے. حکم دینے سے پتا ہوتا کہ واجب ہو جاتا, حکم نہیں دیا, اس سے مسئلہ معلوم ہو گیا ہے کہ واجب نہیں ہے. تو اس اعتبار سے کئی چیزیں علمی اعتبار سے ہیں, اس کو ذہن میں رکھیں. آخری 2 باتیں بیان کر کے درس کو ہم مکمل کریں گے, اور یہ 2 باتیں بہت اہم ہیں. یہیں پر اعتکاف کا مسئلہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. آئندہ پھر جو ہے اگر کچھ چیدہ باتیں اس میں رہیں گی تو اس کو ہم انشاءاللہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے. اعتکاف 10 دن کا افضل ہے شہر رمضان میں, کم زیادہ نہیں, بہتر یہی ہے, افضل یہی ہے. ہاں غیر رمضان میں آپ 1 دن 1 رات کا بھی رکھ سکتے ہیں, 3 دن کا بھی, 4 دن کا بھی, 10 دن کا, جتنا آپ کو کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں آپ. لیکن شہر رمضان میں افضل اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ 10 رات 10 دن کا آپ کیا کریں؟ اعتکاف کریں. ٹھیک, گنجائش اہل علم نے دی ہے 3 کی بھی, 1 کی بھی, 2 کی بھی, لیکن افضل یہ ہے کہ 10 دن کا اعتکاف ہونا چاہیے. آخری مسئلہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے کہ وہ اعتکاف کے لیے جائے اعتکاف میں کب جائیں, اعتکاف کی جگہ میں کب جائیں. تو اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں. پہلی روایت 21ویں رات جب شروع ہو اور 20 رات کا سورج جب غروب ہو جائے. کب غروب ہوگا 20 رات کا سورج؟ ہاں کب غروب ہوگا؟ ہاں ارے بولنے میں کیا لیٹ کرتے ہیں بھیا, کب؟ ارے بھائی آج کل پرسوں کی بات کرو, مغرب سب کو معلوم ہے, سورج تو مغرب میں جاتا ہے, کہاں جائے گا؟ کب؟ کل. کل جب سورج غروب ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20 کا سورج غروب ہو جانے کے بعد جو ہی 21 شروع ہو گئی, لہذا آدمی اعتکاف شروع کر سکتا ہے. اعتکاف کی نیت سے اپنا جو ہے شامل ہو جائے, مسجد میں داخل ہو جائے, اعتکاف شروع ہو گئے. ایک یہ. دوسرا اعتکاف کب شروع کر سکتا ہے وہ؟ 21 کی فجر سے. 21 کی فجر کی نماز ہو گئی, اعتکاف شروع کرے, وہاں سے نیت کر کے اس کا اعتکاف شروع ہو سکتا ہے. دونوں طرح کی روایتیں ٹھیک ہیں کہ 21 کی رات سے نیت کر کے اعتکاف شروع کر دے, اعتکاف شروع ہو گیا. نہیں تو 21 کی فجر سے اعتکاف کی نیت سے اعتکاف شروع کر دے, اس کا اعتکاف صحیح ہو گیا. لیکن ایک پریشانی, فجر سے شروع کرنے سے کیا ہوگی؟ 21ویں رات تاخرات کیا ہو جائے گی؟ چلی جائے گی نا. اس کے لیے بعض اہل علم نے ایک اچھا جواب یہ دیا, بہتر یہ ہے کہ وہ اعتکاف کے ارادے سے 21 کی رات جب شروع ہو, 20 کا سورج جب غروب ہو جائے تو مسجد میں اس ارادے سے داخل ہو, رات بھر عبادتیں کرے اور فجر کے بعد جائے اعتکاف میں داخل ہو جائے, تو دونوں پر عمل بہتر ہو جائے گا. تو لہذا مسجد میں داخل ہونا ہے رات کو, اور اعتکاف کی جگہ داخل ہونا ہے کب؟ فجر کے بعد. تو دونوں طرح کی باتیں ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا نکلنا کب ہے اعتکاف سے؟ یہ تو داخل ہونا ہے نا, کب نکلنا ہے؟ تو اس سلسلے میں بھی 2 باتیں. پہلی بات, وہ چاند نظر آ گیا, 29 کا کہہ لیں, ظاہری بات اب 30 کا تو مسئلہ ہی نہیں نا, 29 کا چاند نظر آ گیا, تو چاند کے نظر آ جانے کے بعد اعلان ہو گیا, پتہ چل گیا کہ چاند دکھائی دیا ہے, چاند معتبر ہو گیا. تو اب وہ جائے اعتکاف سے نکلیں یا فجر کے بعد نکلیں؟ 2 باتیں تھی نا, داخل ہونے کا جیسا تھا نکلنے کا بھی ویسا ہی ہے یا الگ ہے؟ تو لہذا جائے اعتکاف سے چاند کی شہادت آنے کے بعد نکلیں یا فجر کے بعد نکلیں.
دونوں طرح کی بات علماء نے بیان کی ہے، لیکن راجے اس میں کیا ہے؟ راجے اس میں یہ ہے کہ مہینہ مکمل کب ہوتا ہے؟ چاند دیکھنے کے بعد مکمل ہو گیا۔ جب مہینہ چاند دیکھنے کے بعد مکمل ہو گیا، چاند کی تصدیق ہو گئی، لہذا وہ جائے اعتکاف سے نکل سکتے ہیں۔ ان کا نکلنا اس لیے بہتر ہے کہ مہینہ ہی پورا ہو گیا، تو لہذا جب مہینہ پورا ہوا تو اگلا جو اعتکاف ہے وہ کون سا ہو جائے گا؟ وہ رمضان کا اعتکاف ہے، شوال کا اعتکاف ہے، وہ شوال کا اعتکاف ہو جائے گا۔ تو اسی لیے بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ تصدیق ہو جائے، مان لیا جائے، خبر ہو جائے تو پھر اس کو کیا کر دینا چاہیے؟ جائے اعتکاف سے نکلنا چاہیے۔ لیکن اہل علم میں سے بعض ادھر بھی گئے ہیں کہ ایک آدمی اس رات کو بھی جاگ کر کے فجر کے بعد اگر وہ جو ہے نکلتا ہے تو فجر ہی کے بعد اگر داخل ہوا تھا تو وہ 21ویں جو رات گئی ہوئی تھی اس کی تلافی یہاں ہو سکتی ہے، اس اعتبار سے فجر میں نکل جائے گا تو مکمل کتنے ہو جائیں گے؟ 10 ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے بعض اس طرف بھی گئے ہیں، لیکن وہ بات اتنی راجح نہیں، اتنی زیادہ صحیح اور درست نہیں۔ آخری بات، فائدہ کیا ہے اعتکاف کرنے کا؟ جب یہ سنت ہے تو فائدہ کیا ہے؟ کیوں لوگ اس پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، بہت اہمیت دیتے ہیں اعتکاف کو؟ اب میں نے کہا نا سنت ہے، چھوڑ بھی دو گے، نکل بھی جاؤ گے، پورا بھی کر لو گے تو گناہ نہیں ملنے والا ہے آپ کو، لیکن فائدہ کیا ہے اس کا؟ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلے کہ سنت ادا ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ شہر رمضان میں 10 راتوں کے اعتکاف کا یہ ہے کہ وہ قدر کی جو قیمتی رات ہے وہ مل جائے گی۔ کتنا بڑا فائدہ ہو گیا؟ قدر کی قیمتی رات مل جائے گی۔ نمبر 3، اگر یہ دونوں نہیں تو پھر کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہتے ہیں، یہ خود ایک عبادت ہے۔ ایک تو سنت ادا ہو جائے گی، قیمتی قدر کی رات مل جائے گی۔ اگر دونوں نہیں ہو پائے تو اعتکاف کرنا خود عبادت ہے، اس عبادت کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ تو اعتکاف کرنے والوں کے لیے 2 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اخلاص کے ساتھ اعتکاف کریں، اعتکاف کے تقاضے کو پورا کریں۔ دوسرا، مسجد میں جب اعتکاف وہ کر رہے ہیں اور مسجد ہی میں کرنا ہے تو مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے دنیاوی باتیں، بیکار باتیں، لایانی باتیں، تجارت، کاروبار، یہ ساری چیزیں اعتکاف میں نہیں ہونا چاہیے۔ عجیب مسئلہ ہمارے یہاں بعض لوگوں کا، اعتکاف کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ اعتکاف کا جو تقاضا ہے، کیا تقاضا ہے اعتکاف کا؟ تعریف کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہونا اعتکاف کی نیت سے، اور کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ تو اعتکاف میں عبادت ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، مسجد ہونے کی وجہ سے مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں ہوتی ہیں، تو اعتکاف میں بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اب بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے اعتکاف کی جگہوں میں بیٹھے ہیں، لہذا اگر ان بیچاروں کا وقت نہیں گزرتا 2-4 دوستوں کو، آزو بازو والوں کو بلائے ہیں اور بلا کر کے صاحب چل رہی ہے ہسٹری، وہ کچھ باتیں سناتا ہے، یہ کچھ باتیں سناتا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے، یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ آپ الگ الگ خیمہ ڈال کر کے اس لیے بیٹھے کہ چلو تمہارا ٹائم پاس میں کرتا ہوں، میرا ٹائم پاس تم کرو، یہ اس کے لیے نہیں ہے نا۔ لہذا یکسوئی ہونی چاہیے، اس کا خاص خیال رکھیے۔ اعتکاف کے مسائل تقریباً یہاں پورے ہو گئے۔ کچھ باتیں اگر رہ بھی گئی ہیں تو اگلے قیام میں طاقتوں میں انشاءاللہ ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ زکوٰۃ کے مسائل البتہ کچھ اہم رہ گئے ہیں، لہذا اس کو بھی ہم کسی ایک طاقت میں مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔